یہ ہے مقبوضہ بلوچستان آج اتوار 7 جولائی سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ مستنگ فورسز کے ہاتھوں 2 بھائی جبریل لاپتہ، کوئٹہ دھرنا جاری، انسانی حقوق کی تنظیمیں لاپتہ ظہیر دلجان اور عبداللہ کی بازیابی کے لیے کردار ادا کریں، بلوچ وائس فار جسٹس۔ کوئٹہ پاکستانی فورسز ہاتھوں جبریل لاپتہ ظہیر کی بازیابی کے لیے ریلی نکالی جائے گی، لواحقین۔ قیدیوں کے تبادلے کی مہلت ختم، آج سزائے موت پر عمل درآمد کیا جائے گا، بی ایل اے۔ بولان پاکستانی فورسز اہلکاروں کو بم حملے میں نشانہ بنایا گیا، ذمہ داری بی ایل اے نے قبول کر لی۔ مشق مسلح افراد کا پاکستانی فورسز چوکی پر حملہ، مشق دشمن پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، بی ایل اے۔ بلوچ وومن فورم کی کوئٹہ میں غیر قانونی حراست خلاف آگاہی پمفلٹ تقسیم۔ کوئٹہ عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ہزاروں بلوچ نوجوان لاپتہ ہیں، حکمران مسئلے کے حل میں سنجیدہ نہیں، بلوچستان نیشنل پارٹی۔ خوزدار جعلی مقدمے میں گرفتار افراد پر لینڈ مافیا کے کارندوں کی تھانے کے اندر تشدد کا نوٹس لیا جائے، قبائلی عمائدین کی پریس کانفرنس۔ بلوچستان فائرنگ، دیگر واقعات حادثات میں 1 بچے سمیت 3 افراد ہلاک، 10 زخمی ہو گئے۔ بلوچستان سے مال اٹھانا اور اتارنا بند، ٹرک مالکان کا پنجاب پولیس کے خلاف دوسرے روز بھی احتجاج جاری۔ تعلیمی زبورحالی کے خلاف نصیر آباد تعلیمی کونسل کا کوئٹہ میں احتجاج۔ گوادر بلوچستان کے وسائل پر دسترس اور فیصلہ سازی سے متعلق ریاستی پالیسیاں کالونی کی ہیں، سیمینار سے بی ایس او کے رہنماؤں کا خطاب۔ بلوچستان میں سرد علاقوں کے کالجز کے لیے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا۔ ٹماٹر کی قیمت میں ہوشربا اضافہ، کوئٹہ میں 300، تربت میں 400 روپے سے زائد پر فروخت۔ کوئٹہ قلی کوتوال میں نشے کے عادی افراد نے ڈیرے جما لیے، علاقہ مکین پریشان۔ کوئٹہ میں سائیکل ریس کے باعث شہر میں ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ بلوچستان کے ضلع مستنگ سے پاکستانی فوج نے 2 بھائیوں نصر اللہ اور سیف اللہ جان ولد انور نامی 2 بھائیوں کو رواں مہینے 3 جولائی کو دشت مستنگ سے حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا، جس کے بعد وہ تاحال لاپتہ ہیں۔ کوئٹہ بلوچ لبریشن آرمی بی ایل اے کے ترجمان جینت بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ ماہ 20 جون کو کوئٹہ کے نواحی علاقہ شابان سے گرفتار قیدیوں کے تبادلے کی پیشکش پر قابض پاکستانی فوج کسی طرح کی پیش رفت دکھانے میں ناکام ہو چکی ہے، لہٰذا 1 ہفتے کی دی ہوئی مہلت ختم ہونے کے بعد بلوچ لبریشن آرمی کے کمانڈ کونسل کے فیصلے کے تحت گرفتار مجرمان کی سزاؤں پر آج عمل درآمد کیا جائے گا۔ بلوچستان کے علاقہ بولان میں پاکستانی فورسز کے اہلکاروں کو ریموٹ کنٹرول بم حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ بولان کے علاقہ مارگٹ میں پاکستانی فورسز کے اہلکاروں کو اس وقت بم دھماکے میں نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنے خالی مورچے میں پکٹ سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے داخل ہو گئے۔ مذکورہ بم حملے کی ذمہ داری بی ایل اے کے ترجمان جینت بلوچ نے قبول کی ہے۔ آوران مشقے کے علاقہ بھنڈکی میں قائم پاکستانی فورسز چوکی کو نامعلوم مسلح افراد نے راکٹ لانچر اور دیگر ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، حملہ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت تک جاری رہا۔ حملے کی ذمہ داری ابھی تک کسی تنظیم نے قبول نہیں کی ہے۔ آوران بلوچستان لبریشن فرنٹ بی ایل ایف کے ترجمان میجر بحرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے گزشتہ شام ضلع آوران کی تحصیل مشقے کے علاقہ اوگار میں قابض پاکستانی فوج کی چوکی پر حملہ کر دیا، جس کی ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں۔ کوئٹہ سے پاکستانی فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ ہونے والے ظہیر احمد کی اہلخانہ نے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو ذریعے عوام سے اپیل کی ہے کہ آج 7 جولائی 2024 کو بروز اتوار دن 5 بجے سریاب سیشن کورٹ سے ظہیر احمد کی بحفاظت بازیابی کے لیے ایک ریلی نکالی جائے گی، عوام سے شرکت کی اپیل کرتے ہیں۔ گوادر کے علاقہ کنٹانی کے علاقہ دشت ندی کے قریب ایک شخص کی نعش برآمد، اطلاعات کے مطابق نعش کے قریب موٹر سائیکل بھی ملی ہے۔ نعش کی شناخت دشت بگدر کے رہائشی عبدالحکیم کے نام سے ہوا ہے، تاہم موت کے اسباب معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔
تربہ دشتی بازار میں روڈ پر واقع دکان پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے عابد ولد پیر محمد ساکن بریدہ نامی شخص کو ہلاک کر دیا۔ حب ندی میں نہاتے ہوئے گہرے پانی میں ڈوب کر 12 سالہ عبدالرفیع ولد محمد اختر ہلاک، جبکہ 13 سالہ حسیب ولد اختر بے ہوشی کی حالت میں پانی سے نکال کر بچا لیا گیا۔ کوئٹہ کے علاقہ پرنس روڈ پر رہائشی ہوٹل میں آتش زدگی سے ایک شخص ہلاک، جبکہ آگ بجھانے والے عملے کے 3 رضاکار بے ہوش ہو گئے۔ خاران سے نوش کی جانے والی باراتیوں کو حادثہ جس میں 10 خواتین بچے زخمی ہو گئے۔